اور میں آپ کو مطالعہ کروا رہا ہوں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس آیت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی حدیث کو دیکھ لیں. ترمذی میں روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ. پھر آپ نے کہا افضل الدعاء الحمدللہ. افضل ترین دعا الحمدللہ. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ الحمدللہ یہ بھی دعا ہے. بالکل یہ دعا ہے. یاد رکھیں دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک دعائے التجا ہے کہ آپ اپنے خالق اپنے مالک سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں. اور ایک دعائے ثنا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات زبان سے نکالتے ہیں. التجا نہیں کرتے لیکن ان تعریفی کلمات کے اندر آپ اپنی التجا بھی زیر لب رکھ دیتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کلمات دعا ہیں. یہ دعائے ثنا کہلاتے ہیں. اب اگر میں یہ بات سمجھا چکا ہوں تو سمجھے بات. سورہ فاتحہ میں اصل دعا کیا ہے؟ وہ دعائے التجا ہے. آپ رب العالمین سے کیا مانگیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی مانگیں گے نا کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا جو گمراہ ہو گئے. آپ نے دعائے التجا کرنی ہے لیکن دعائے التجا سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ دعائے ثنا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے. شکر کا سزاوار اللہ رب العالمین ہے جو کائنات کو بنانے کے بعد کائنات کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. دوستو قرآن کا مطالعہ کریں. کبھی اللہ رب العالمین قرآن کے اندر اپنی پروردگاری اپنی ربوبیت کا مظاہرہ کروانے کے لیے آپ کو آسمانوں پر لے جائیں گے. کہیں سورج کا مطالعہ کروائیں گے، کہیں چاند کا مطالعہ کروائیں گے، کہیں اپنے بادلوں کو آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کہیں بادلوں کی گرج آپ کے سامنے رکھیں گے، کہیں بادلوں کی چمک آپ کے سامنے رکھیں گے، کہیں رب العالمین اپنی ربوبیت کا نظام بتاتے ہوئے ہواؤں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. اور کبھی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت اپنی پروردگاری کو بیان کرنے کے لیے زمین پر آپ کو لائیں گے. کبھی سمندروں کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی دریاؤں کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی پہاڑوں کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی میدانوں کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی کھیتوں کھلیان کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی چمن کی طرف باغات کی طرف رب العالمین اشارہ کریں گے، کبھی تمہاری توجہ دلائیں گے پھولوں کے ڈیزائن کی طرف، پھولوں کی مہک کی طرف. اللہ رب العالمین جب اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی ربوبیت اپنی پروردگاری کا نظام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اب جذبہ شکر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پروردگاری کا یہ انتظام کیا. اللہ کے بندے، ماں کی کوکھ میں بچہ ہے، ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ رب العالمین. ماں کی کوکھ سے بچہ باہر دنیا کے اندر آیا، ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. بچہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، قبر میں جانے سے پہلے ساری ضرورتیں کس نے پوری کی؟ اللہ رب العالمین نے. یہی وجہ ہے ہمارے رسول نے دوستو ہمیں یہ تعلیم دی ہے. آپ نے کہا جب کھانا کھاؤ تو کیا دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کھانے کا انتظام ہمارے لیے کیا، یہ کھانا ہمارے دسترخوان تک پہنچایا. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور جب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کپڑا زیب تن کرو تو دعا پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سطر چھپانے کے لیے، جس نے ننگے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا مہیا کیا. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.